للمتقین، وہ دن یاد کریں جب ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے، لے جائیں گے الی الرحمانی، خدائے رحمان کے پاس، وفدن مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین، اور مجرموں کو ہم ہانکیں گے الی جہنم، جہنم کی طرف، وردن، پیاسے، لا یملکون الشفاعۃ، قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ عطا فرمایا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کفار کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پکڑی ہے، اللہ نے اولاد بنائی۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے کس قدر بری بات کہی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ اس سے ڈہ جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کے لیے اولاد بناتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد پکڑے۔ ان کل من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے، الا آت الرحمن عبدا، وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر حاضر ہو رہا ہے۔ یہ چند آیات ہیں، یہ سورہ مریم کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 85 سے لے کر 93 تک یہ آیات پڑھی گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو اس میں بڑی باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس، یعنی ہم اپنے پاس مہمان بنا کر لائیں گے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے لیے جنت ہے، ان کو جب لایا جائے گا تو ایسے لایا جائے گا جیسے کہ مہمان لایا جاتا ہے۔ اس کے نیچے اس آیہ مبارکہ کے تحت ایک حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے یہ آیہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مہمانوں کو تو سواریوں پہ لایا جاتا ہے، مہمان کو تو سواریوں پہ لایا جاتا ہے، تو کیا ہمارے لیے قیامت کے دن سواریاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، قیامت کے دن سواریاں ہوگی۔ جب میری امت قبروں سے اٹھے گی تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے خوبصورت سواریاں تیار ہوں گی، اونٹنیاں تیار ہوں گی، اور ان کے اوپر وہ بیٹھ کر لائے جائیں گے جیسے کہ مہمان لایا جاتا۔ پھر اس حدیث کے اندر بڑی وضاحت ہے کہ ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی، ان کی نکیلیں کیسی ہوں گی، ان کے اوپر کچاوے کیسے ہوں گے، اس طرح سے حضور نے وہ ساری وضاحت فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، فرمایا کہ اپنے جانور اچھے ذبح کیا کرو، قربانی کے جانور اچھے ذبح کیا کرو کہ یہ تمہارے لیے سواریاں ہوں گی قیامت کے دن۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جانور ہمارے لیے سواری بنائے جائیں گے۔ الغرض مطلب یہ ہے کہ متقین کو اللہ کے پاس ایسے لایا جائے گا جیسے کہ ایک معزز مہمان لایا جاتا ہے، جبکہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، مار مار کے، کہ نہیں جائیں گے تو پھر ان کو ہانکا جائے گا جیسے کہ جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ اور قیامت اور قرآن پاک میں مجرمین کا لفظ اکثر و بیشتر آپ پڑھیں گے، میں بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں، یہ کافروں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ مجرمین کا لفظ کفار کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کافروں کی یہ حالت ہوگی کہ ان کو ہانکا جائے گا جیسے کہ مجرموں کو ہانکا جاتا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں، چاہے وہ ایمان کے لحاظ سے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ کافروں والا سلوک نہیں کیا جائے گا، ان کو ہانکا نہیں جائے گا، بہرحال ان کو کافروں سے بہتر حالت میں لایا جائے گا۔ جتنا ان کا ایمان قوی ہے اتنی ان کی شان بلند کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو وعدہ دیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا ہے وہ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں میں سے 7 آدمیوں کی شفاعت کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. اور جس نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی ہے, جہاد میں جس کی جان گئی ہے, وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا. اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے جو اولیاء کاملین ہیں ان کا درجہ شہداء سے بھی بلند ہے. وہ جو ہے ان کی تو بات ہی کیا کہنا ہے. غالباً کل کے پرسوں میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا تو ایک آدمی اس کا رستہ پکڑے گا اور کہے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں وضو کے لیے پانی مہیا کیا تھا, تو میں جہنم کی طرف جاؤں اور تو جنت کی طرف جائے تو یہ تو اچھا نہیں ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرا رستہ روک لیا ہے, کہتا ہے میں نے تجھے وضو کرایا تھا. تو اللہ فرمائے گا چلو اس کو بھی لے جاؤ ساتھ. تو یہ اللہ کے خاص بندوں کی بات ہے, اللہ کے جو مقربین بندے ہیں ان کی بات ہے کہ ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. خیر جو بھی ہوگا, جو بھی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے اختیار کے ساتھ ہی کرے گا. اللہ جس کو اذن دے گا وہی شفاعت کرے گا, دوسرا نہیں کر سکتا. یہ اصل میں کافروں کا رد ہے, جیسے میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ یہ کفار کے عقائد کا رد ہے. وہ کس قسم کے شرک میں مبتلا تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے جھوٹے خدا ہیں یہ ہمارے ایسے سفارشی ہیں کہ زبردستی اللہ سے مل چھڑائیں گے. اللہ تعالیٰ کا نظام چونکہ ان کے ساتھ چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بھئی اللہ کو ان کی بات نہ جو ہے وہ اللہ کی ان کی بات نہ ماننی پڑے گی. تو وہ زبردستی کی شفاعت کے قائل تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے کہ نہیں, کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو مولا پاک وعدہ عطا فرمائے, اذن عطا فرمائے. اسی لیے آیت الکرسی میں آج بھی غالباً نماز میں پڑھی گئی آیت الکرسی, اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ الا باذنہ, بغیر اس کی اجازت کے. مطلب یہ ہے کہ اللہ اذن دے گا, اجازت دے گا تو کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. اور سب سے پہلے جس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھولے گا. خدائے رحمان غضب پر ہوگا, اللہ تعالیٰ جلال پر ہوگا, انبیاء کرام بھی نفس نفسی کر رہے ہوں گے. تو لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے کہ میں نے گندم کا دانہ کھایا تھا اس لیے میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی اسی طرح کا کوئی عذر کریں گے. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, آخر میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج تمہاری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بس وہ تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس جاؤ. تو لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا, فرمائیں گے کہ آج شفاعت میں ہی کرنے والا ہوں. انا لہا, میں ہوں اس کے لیے, شفاعت کے لیے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے, طویل سجدہ فرمائیں گے, اور بعض روایت کے مطابق وہ 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا, 1 ہفتہ سجدہ فرمائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشفع تشفع, اے میرے پیارے حبیب اب سجدے سے سر اٹھا لے, آپ شفاعت کرتے جائیں گے, آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. سل تؤتا, آپ مانگتے جائیں آپ کو عطا کیا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو اس کے بعد پھر سب کے لیے شفاعت کے دروازے کھل جائیں گے. پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, حافظ قرآن بھی کریں گے, شہداء بھی کریں گے, اور بھی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا